بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب رہ گئی یہ بات کہ انسان گناہ چھوڑے کیسے؟ تو بھائی، جب کسی چیز سے نقصان پہنچنے کا یقین ہو، اس کا چھوڑنا بڑا آسان ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر سانپ کتنا خوبصورت ہے، کتنا پیارا ڈیزائن بنا ہوتا ہے، کلر اتنا اچھا، چمڑا کس قدر ملائم، لیکن ذرا ہاتھ میں پکڑ کر دیکھیے، کوئی بہادر بھی نہیں پکڑتا۔ کوئی پوچھے کہ اتنے خوبصورت سانپ کو ہاتھ کیوں نہیں لگاتے، کہے گا موت آ جائے گی۔ تو جس طرح عام آدمی موت کے خوف سے ڈر کر اتنے خوبصورت سانپ کو ہاتھ نہیں لگاتا، قریب بھی نہیں جاتا، اسی طرح اللہ کا ولی اپنی روحانی موت کو سامنے رکھتے ہوئے گناہ کے قریب بھی نہیں جاتا۔ آپ کے سامنے کوئی مٹھائی کا ڈبہ لائے اور کہے فلاں علاقے کی بنی ہوئی ہے، یا یہ 100 لڈو ہیں لیکن صرف ایک لڈو میں ہی زہر ہے، آپ کے لیے لایا ہوں، تناول فرمائیے، تو کیا آپ کھائیں گے؟ نہیں، بلکہ پیچھے ہٹ جائیں گے۔ حالانکہ 99 تو بالکل ٹھیک ہیں، لیکن چونکہ نقصان کا ڈر ہے کہ کیا پتہ یہی زہر والا کھانے میں آ جائے اور موت کا سبب بن جائے۔ اس سے معلوم ہوا کہ ہم جب کسی چیز میں نقصان کا یقین رکھتے ہیں تو 1% رسک لینے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ اسی طرح بجلی کے تار کو کوئی ہاتھ لگاتا ہے؟ کیا کسی نے بجلی کے تار کو ہاتھ لگانے کا تجربہ کیا ہے؟ کسی نے تجربہ نہیں کیا ہوگا، کیونکہ ہم سنتے ہیں کہ فلاں کا ہاتھ لگ گیا اور اس کی موت آ گئی۔ بالکل اسی طرح اللہ والے دوسروں سے عبرت پکڑتے ہیں کہ فلاں نے گناہ کا ارتکاب کیا اور اس کا معاملہ کیسا خراب ہوا۔ ایسی بات کو سن کر دیکھ کر اللہ کے نیک بندے خود بخود گناہوں سے رک جاتے ہیں۔ ایک نوجوان ایک بزرگ کی خدمت میں حاضر ہوا، کہنے لگا، حضرت آپ فرماتے ہیں بدنگاہی سے پرہیز کرو، نوجوان ہوں، بازار سے گزرتے ہوئے میری نگاہ قابو میں نہیں رہتی، کیا کروں؟ میں نگاہ کو کیسے کنٹرول کروں؟ انہوں نے کہا کہ میں یہ راز سمجھاؤں گا، شرط یہ ہے کہ میرا کوئی کام کر دو۔ اس نے کہا جی حضرت، کرنے کو تیار ہوں۔ فرمایا فلاں جگہ ایک بزرگ بازار کی طرف رہتے ہیں، ان کو یہ دودھ کا پیالہ پہنچا کر آؤ۔ اس نے کہا میں پہنچا دیتا ہوں۔ فرمایا ایک بات اور بھی ہے کہ دودھ گرنے نہ دینا۔ اس نے کہا فکر نہ کریں، ایک قطرہ بھی گرنے نہ دوں گا۔ انہوں نے کہا اچھا، اگر گر گیا تو پھر ایک بندے کو ساتھ بھیجوں گا، وہ تمہیں 2 تھپڑ وہیں لگائے گا۔ اس نے کہا منظور ہے۔ انہوں نے پیالہ ذرا لبالب بھر دیا اور ایک مضبوط انسان کو بھی ساتھ کر دیا کہ جہاں دودھ کا کوئی قطرہ گرے، بھرے بازار میں 2 جوتے اس کو لگا دینا۔ اب یہ صاحب ذرا سیریس ہو گئے، پیالہ ہاتھ میں لیا، بڑے احتیاط سے چلتے ہوئے بچتے بچاتے بالآخر منزل پر پہنچ گئے۔ خوشیوں کے ساتھ واپس آئے کہ حضرت میں نے وہ دودھ اس بزرگ تک پہنچا دیا، اب آپ مجھے نظر کی حفاظت کا طریقہ بتائیے۔ انہوں نے کہا دودھ تو آپ نے پہنچا دیا، مگر یہ بتاؤ آج راستے میں تم نے کتنی شکلوں کو دیکھا؟ کہنے لگا حضرت ادھر دھیان ہی نہیں تھا۔ کیوں دھیان نہیں تھا؟ عرض کیا کہ حضرت دل میں خوف تھا کہ اگر یہ پیالہ چھلک گیا تو ساتھ چلنے والا آدمی بھرے بازار جوتے لگائے گا، میری رسوائی ہوگی۔ فرمانے لگے اللہ والوں کا یہی حال ہوتا ہے، وہ سمجھتے ہیں اگر گناہ کے ذریعے یہ دل کا پیالہ چھلک گیا تو قیامت کے دن سر بازار رسوائی ہوگی، اس لیے ان کی بھی نگاہ ادھر نہیں اٹھتی۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بہت ہی پیاری اور عجیب بات کہی کہ سب سے بڑا عالم وہ ہے جس پر گناہوں کے نقصانات دوسرے کی نسبت زیادہ واضح ہو چکے ہوں۔ صاحب کتاب نے اپنا واقعہ لکھا کہ ایک مرتبہ وہ کھانے کی میز پر کسی سرجن ڈاکٹر کے ساتھ تھے جو ہارٹ اسپیشلسٹ تھے۔ ان کو دیکھا کہ وہ سبزی کھا رہے ہیں اور مرغا وغیرہ کئی چیزیں سامنے ہیں۔ صاحب خانہ نے کہا ڈاکٹر صاحب گوشت کھا لیجئے۔ بڑے اصرار پر انہوں نے تھوڑا سا گوشت لیا۔ ہم نے کہا جناب اور کھائیں۔ کہنے لگے میں سرجن ہوں اور لوگوں کے دلوں کا آپریشن کرتا ہوں اور اس میں جمی ہوئی چربی دیکھتا ہوں، تو مجھے اچھی طرح پتہ ہے کہ گوشت کھانے سے کیا نقصان ہوگا، اس لیے کھانے کی طبیعت نہیں ہوتی۔ اس دن مجھے خیال آیا کہ اس بندے پر چونکہ چربی دار کھانے اور چربی کا نقصان زیادہ واضح ہو چکا ہے، اس لیے اس کے لیے چربی اور گھی والے کھانے سے بچنا کوئی مشکل کام نہیں۔ اسی طرح جب عالم کے اوپر گناہوں کے نقصانات زیادہ کھل جاتے ہیں تو اس عالم کے لیے گناہوں سے بچنا کوئی مشکل کام نہیں رہتا، بلکہ آسان بن جاتا ہے۔ اس کے دل میں ڈر ہوتا ہے کہ قیامت کے دن کہیں رسوائی اور ذلت نہ ہو، اس لیے ہمیں یہ دعا سکھلائی گئی، اللہم انی اسألک من خشیتک
ما تحول به بینی و بین معصیتک، اللہ رب العزت کا خوف بھی بہت بڑی نعمت ہے۔ ہم اللہ رب العزت سے نعمت مانگیں کہ اے رب کریم ہمیں اتنا خوف عطا کر دیجئے جو ہمیں گناہوں سے بچا لے۔ توجہ فرمائیے، دو چیزیں بڑی اہم ہیں، اللہ کا ڈر اور اللہ کا در۔ جس شخص کو یہ دو نعمت نصیب ہو گئیں، سمجھو دنیا کی تمام سعادتیں نصیب ہو گئیں، اللہ رب العزت کا ڈر اور اللہ رب العزت کا در۔ ڈر ہوگا تو گناہوں سے بچے گا، در نصیب ہوگا تو عبادت کی لذت نصیب ہوگی۔ دو ہی تو نعمتیں ہیں، بس ہماری زندگی کا مقصود یہی ہے، اللہ رب العزت سے یہی مانگا کریں۔ مانگنے والوں نے اللہ تو اس سے روز نیا مانگا، لیکن ہم عاجزوں کا صرف ایک اللہ کا سوال ہے کہ اللہ اپنا در دے دیجئے اور اپنا ڈر دے دیجئے۔ یہ نعمتیں مل گئیں تو زندگی میں بہار آ جائے گی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو گناہوں سے بچنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔